وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا مرزا جی نے اس میں لوگوں کو وسوسے دیے، دھوکے بازیاں کی، کتاب و سنت کے نام لے کر جھوٹ بولے. اسی حوالے سے مرزا جی آگے کہتے ہیں، اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ طعن کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم طعن نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں. تو ظاہر ہے پھر سارے ہی معاملات حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے نعوذ باللہ. بہرحال میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھوں گا. مرزا جی کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ طعن کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم طعن نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں. دیکھیں، پہلی جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، کوئی مرزا جی سے یہ پوچھے مرزا جی یہ منہ نہ مسور کی دال، مطلب کیا آپ چیز ہیں کہ آپ ان سے اختلاف رائے کریں گے؟ آپ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ جو مرزا جی جو ہے وہ اپنے بارے میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. اب مرزا جی سے ہمیں کہیں گے مرزا جی اگر واقعی یہی خام خیالی آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کہ آپ کوئی آئیکن ہیں، تو آپ کوئی آئیکن نہیں، آپ صرف پوائزن ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور وہ پائزن ہے کہ اگر چوہے کو ڈالو تو وہ بھی نہیں مرے، آپ اتنے 2 نمبر پائزن ہیں، پائزن بھی کام کے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا جی ہمیں بھی ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن وہ مرزا جی کا مخصوص انداز، ہم طعن نہیں کرتے. یہ تو اسی ویڈیو میں کئی مقامات پہ اس کے جوابات دیتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے گئے ہیں کہ کہاں کہاں حضرت عثمان کے اوپر جو ہے مرزا جی نے یعنی طعن و تشنیع کی ہے. اور مرزا جی کی کئی ویڈیوز ہیں، مرزا جی کو سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مرزا طعن کرتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 79 ہے مقدمہ، جس کو امام ابن ماجہ نے کتاب السنہ کا نام دیا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے باب قائم کیا ہے فضل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 111 ہے کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک فتنے کا اور فرمایا کہ بہت ہی قریب ہے. یعنی اس وقت یعنی کہ ایک شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، وہ شخص جو ابھی پردہ ڈالے آ رہا ہوگا، وہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مجمع میں کودا اور میں نے پردہ ڈال کے آنے والے کو پکڑ لیا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا اور کہا کہ آپ نے یہی فرمایا ہے.
یعنی کہ سیدنا عثمان سے میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پہ پردہ ڈالے جو شخص آ رہا ہے, منہ پہ کپڑا ڈالے, گرمی کی ایسے منہ پہ کپڑا ڈالے جو شخص آ رہا ہے فتنے کے ایام میں وہ شخص ہدایت پر ہوگا, فتنے کے ایام میں وہ شخص ہدایت پر ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا, یہ مسند احمد ہے, مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 62 ہے. یہ حدیث عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث نمبر 17098. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 چیزوں سے نجات پا گیا وہ نجات پا جائے گا. میرے انتقال کے وقت پر, یعنی میری انتقال کو لے کر, دجال کے فتنے سے, اور حق پر ثابت خلیفہ کے قتل سے. حق پر ثابت خلیفہ کے قتل سے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ پہلے یہ بیان کر دیا کہ فتنے کے زمانے میں ہدایت پر کون ہوگا؟ عثمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات پائے گا وہ جو کہ حق پہ ہونے والے خلیفہ, جو خلیفہ حق پر ہے اس کی شہادت سے بچے گا, اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تمام محدثین کا, میں نے اسی لیے پہلے ابن ماجہ کی روایت پڑھی پھر مسند احمد کی روایت پڑھی, تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات کہ حق پر ہونے والے خلیفہ کے قتل سے بچے گا سے مراد عثمان رضی اللہ تعالیٰ, سب کا اس پہ اتفاق ہے. اور ذرا سمجھیں اس بات کو, مرزا جی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھا مرزا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریڈکشنز اور پروفیسیز جن کو آپ نے اسی ویڈیو کے اندر بیان کرا ہے, یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریڈکشنز ہیں, پروفیسیز ہیں, آپ انہیں کیسے جھٹلاؤ گے؟ اب مرزا جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن فتنے کے ایام میں بھی نام لے کے کہہ دیا کہ عثمان ہدایت پر ہوگا. فتنے کے ایام سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, فتنے کا ایام سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور فتنے کا ایام میں بھی گارنٹی دے دی کہ عثمان ہدایت پر ہوگا. لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی آپ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں فتنے کے زمانے سے پہلے رکھتے ہیں فتنے کے زمانے کے بعد؟ آپ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں چوچو کہ ہمیں بھی ان سے اختلاف رائے ہے, تو آپ سے کوئی پوچھے چوچو آپ کو ان سے اختلاف یعنی فتنے کے ایام سے پہلے کا ہے فتنے کے ایام میں ہے؟ اگر یہ کہ فتنے کے ایام سے پہلے تو بات یہ آ گئی صحابی رسول سے آپ اختلاف کرتے ہیں, آپ اس کی وجوہات بتائیں, ہم انشاءاللہ اس کے وہ جوابات دیں گے کہ ہمارے جوابات پہلے دب کے آپ کی میت اڑ جائیں گی. اور اگر وہ فتنے کے ایام کے بعد ہے, اگر آپ کہتے ہیں فتنے کے ایام کے بعد, تو زبان رسالت سے تصدیق آ گئی کہ فتنے کے ایام میں عثمان ہدایت پر ہوگا, تو جو آدمی ہدایت پر ہے تو اس سے اختلاف رکھ رہا ہے, تو ضلالت پہ ہوا یا نہیں؟ جو ہدایت پر آدمی ہے جس کے لیے گارنٹی آ گئی وہ ہدایت پر ہے, اور تو اس سے اگر اختلاف کر رہا تو ضلالت پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا لیکن ہم تان نہیں کرتے, لیکن ہم لڑ لیتے ہیں پر گالیاں نہیں دیتے, لڑ لیتے ہیں پر سمجھے بات کہنی. بہر کہتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے, نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بھی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی. جب ان کی عمر 82 سال تھی, لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. ان کا بیٹا آبان بھی موجود تھا, اور لوگ بھی موجود تھے, بلکہ مشورہ آیا جی کہ طلحہ کو بنا دیں, زبیر کو بنا دیں. اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکیں. بالکل نہیں, وہ یہ کام نہیں, وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے, ان میں سے ظاہر ایک نہیں بننا تھا, تو عثمان تو شہید ہو گئے, اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. تو یہ جو اس طرح کی بدنیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں نا, ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے. اب دیکھیں سمجھے گا ذرا اس بات کو. مرزا جی نے صحیح بخاری کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا اس صفحہ نمبر 146 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
یہ باب مناقب زبیر بن عوام کے اندر یہ حدیث نمبر 3717 لے کر آئے ہیں کہ روایت کون کر رہا ہے؟ بھائی میرے یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. دیکھو ہم مرزا جی سے کہتے ہیں مرزا جی دیکھے بڑے بڑے ہیں، آپ جیسا نہیں دیکھا. دیکھے بڑے بڑے فراڈی، بڑے بڑے دھوکے باز دیکھے، آپ جیسا فراڈیا اور دھوکے باز ہم نے دیکھا. سنو ذرا بات، مرزا جی نے ابھی کچھ ہی جملوں پہلے مرزا جی کا فرمودہ یہ تھا، مرزا جی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپنا ملوکیت کس سپورٹ میں نہ قرآن سے لے کر آتے ہیں کہ داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا، سلیمان کو بادشاہ بنایا. او بھائی انہوں نے سعودیہ والا بادشاہ نہیں سی بنایا، بنو میہ والا نہیں سی بادشاہ بنایا، بنو عباس نہیں سی بادشاہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا طالوت کو، وہ وہی کے ذریعے بنایا گئے تھے. ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں بنو میہ کے بدماشوں کے ساتھ؟ اور شرم کریں، بدماش کس لیول کے دین کا بیڑا غرق کر دیا. مروان بن حکم کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے، پھر وہ روایت مرزا جی نے پوری بیان کی بنو امیہ کے بدماشوں کے بارے میں جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. پھر پہلے مروان کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ذکر کی اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھو تو یہ جو مروان بن حکم ہے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا. صحیح ہے نا؟ اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران نکسیر پھوٹ پڑے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے، آتا کس سے مرزا جی نے نام لیا؟ دیکھو ذرا غور طلب نقطہ ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے مروان بن حکم. روایت کون بیان کر رہا ہے بھائی جان؟ مروان بن حکم. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا، یہ آدمی وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا سورہ بقرہ میں، یہود کے لیے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ نصیحت کی باتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے مقصد پر آپ نے روایت پڑھی ہے جس سے اس کے فسق و فجور کو تو آپ چیخ چلا کر بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نام کہ آپ نے کیوں چھپایا؟ بیان کرتے نا نام، سامنے والا آپ سے پوچھتا ہے جس نے دین کا بڑا غرق کر دیا اس نے آپ کو عثمان کی نکسیر والی روایت صحیح بیان کی ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح ہے کیونکہ آپ کے بقول تو اس نے دین کا بڑا غرق کر دیا نا. سمجھے نہیں بات کو؟ اور مروان بن حکم کی روایت ہے، اس کا مطلب مروان بن حکم سکا راوی ہے، صحیح بخاری کا راوی ہے. مرزا جی کے مقلدین کو تو وہ الٹیاں لگ جانی ہے کہ بات چھوڑ دو آپ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، زبیر بن عوام کے بیٹے عروہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور وصیت بھی کر دی. پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے وہ حارث تھے، میرے خیال ہے مراد، یہ خیال ہے کس کا؟ مروان. میرا خیال ہے وہ حارث تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں. آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے. تو آپ نے خود فرمایا غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہیں اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے. اب آپ سمجھیں مرزا جی نے روایت کہاں تک بیان کی؟ مرزا جی نے روایت یہ بیان کی کہ لوگ موجود تھے. سنو میں مرزا جی کے الفاظ ایک دفعہ دوبارہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں آخری حج کے دوران میں ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا آپ خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. ان کا بیٹا آبان بھی موجود تھا. ان کا بیٹا کہیں نظر آیا میں آبان روایت میں؟ لیکن چلو ہوگا، مرزا جی کو کہیں دکھاؤ. بلکہ مشورہ آیا جی کہ طلحہ کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں. دیا کسی نے ایسا کوئی مشورہ کہ طلحہ کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں؟ میں آپ کو اصل میں بات بتاتا ہوں مرزا جی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مرزا جی لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ جلد بازی میں بھاگ بھاگ کے آ کر عثمان کو کہہ رہے ہیں نا فلاں کو بنا دو فلاں کو بنا دو، کوئی بھی علی کا نام نہیں لے رہا ہے.
کوئی بھی علی کا نام مرزا جی تاثر یہ نکال کے دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علی کا نام نہیں لے رہا، اس کو بنا دو اس کو بنا دو جو حقدار ہے. کیونکہ دیکھو نا مرزا جی نے آگے کیا کہا ہے، مرزا جی نے آگے کہا ہے ظاہر ہے کہ آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے اور ان میں ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا تو عثمان تو شہید ہوگا، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. مرزا جی نے آگے تو نکالا نتیجہ یہی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہاں پر یہ کہا کہ لوگوں نے آگے مشورہ دیا تھی کہ آپ طلحہ کو بناتے زبیر کو بناتے. اچھا ایک اور بھی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. مرزا جی ہر اس روایت میں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، مرزا جی بڑی عیاری اور چلاکی کے ساتھ انہیں لوگ بنا دیتے ہیں. صحابہ کرام کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لوگ. سننے والے کو کیا تاثر جاتا ہے کہ ممکن ہے وہاں تابعین ہو، ممکن ہے وہاں صحابہ کے ساتھ تابعین ہو، تو اس لیے مرزا جی جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں، عام لوگ ہوں، صحابہ نہ ہو. کچھ بات آ رہی سمجھ؟ کیونکہ اگر صحابی جا کر کوئی مشورہ دے رہا ہے نا تو مطلب کیا کہ صحابہ سے بہتر کون جانتا ہے. مرزا جی تو شروع ویڈیو میں کہہ کے آ چکے نا کہ میں قرآن سے بیان کروں گا، یعنی اللہ کا فہم بیان کروں گا، رسول کا فہم بیان کروں گا اور سلف کا فہم بیان کروں. سلف میں سب سے پہلے تو صحابہ ہے نا. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ کو بنا دو اور زبیر کو بنا دو، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کا فہم کیا کہ کس کو بنانا چاہیے تھا. اب مرزا جی کے اوپر جواب ہے، مرزا جی کے مقلدین کے اوپر جواب ہے. مرزا جی روایت اسی لیے شاید آپ نے پوری نہیں پڑھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو روایت میں یہ الفاظ ہی نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ کسے بناؤ. لوگ مشورہ نہیں دے رہے تھے پہلے، عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ کسے بناؤ. مرزا جی اسے پی گئے. ٹھیک ہے. اب جو نیک نیتی والی بات ہے، مثال طور پہ ایک آدمی صحیح بخاری کی روایت کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور اس میں سیدنا علی کا نام نہیں پاتا ہے، تب وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزنی کا شکار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیونکہ مرزا جی نے ایک پہلے بیک گراؤنڈ بنایا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. مسئلہ یہ ہے کہ جب مرزا جی آگے خود ہی یہ بات کہیں گے کہ نہیں وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، وہ امت کو شورا پر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، تو مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی شورا کے ممبر آپ تھے؟ مرزا جی شورا کے ممبر آپ تھے؟ نہیں. تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ ظاہر ایک نہیں بننا تھا؟ ابے بھائی میرے، جب شورا پر عثمان رضی اللہ عنہ معاملے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کیسے کرو کہ ظاہر ایک نہیں بننا تھا؟ ہاں اب آپ یہ کہیں گے کیوں؟ جو فضائل ہیں، جو سیدنا علی کے فضائل ہیں، جو بخاری مسلم کے اندر روایات کی ترتیب آتی ہے کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، تو اس کے بعد کس کا مقام ہے پہلے؟ تو ہم کہیں گے اچھا تو ایسے تو پھر ابو بکر کے لیے بھی اشارات ملتے تھے نا جن کا آپ نے شروع میں انکار کر کے آئے ہو کہ جی میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو نہیں بنایا. پھر آپ پیچھے بھی یہی کہا اور ابھی آگے بھی کہو گیا ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بھی نہیں بنایا تھا. اب حضرت علی کے لیے وہی اشارات آپ کیسے اٹھا رہے ہو؟ ہاں ہم قائل ہیں، آپ بھی ہو جاؤ، پھر ابو بکر کے لیے بھی مانو، تب بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے عمر کے لیے بھی مانو، ایسے عثمان کے لیے بھی مانو. قوم شیف والی حرکت نہیں کرو کہ معاملہ علی کا ہے تو وہی حدیثیں اٹھاؤ، اور جب معاملہ ابو بکر عمر عثمان کا ہے تو فوراً ان حدیثوں کو پسے پر پشت کر دو اور ایک ایسا بیک گراؤنڈ نکال کر پبلک کو دو کہ پبلک سوچ رہے ہاں شاید ایسے ہی ہو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہے. کن میں؟ تمام صحابہ میں نا، تمام صحابہ میں. عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ تمام صحابہ میں بہتر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے تو علی سے بھی بہتر ہے. کس مقصد کے لیے؟ خلافت کے لیے. اب مرزا جی سے ہم کہیں گے مرزا جی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا آپ کہتے ہیں نا میں کو تاریخ تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوتا، ہم آپ کو بخاری مسلم کی روایت سنا رہے ہیں. اب لیکن ہمارا آپ سے سوال ہے، بتائیے آپ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے، جو حضرت عثمان کا موقف ہے وہ صحیح ہے. اگر آپ کہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اللہ کی قسم آپ اپنا موقف بغیر قرآن اور وہ احادیث سنائے ثابت نہیں کر سکتے جن میں ذکر آتا ہے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی. یہ ہے اہل سنت کا مقدمہ جس کو آپ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے. مرزا جی پہلے آپ تو کر لو، آپ نے کی نہیں، دوسروں کو مشورہ دے دو. اور کہتے ہیں سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے. اور دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کتنے مخلص تھے جب 6 رکنی کمیٹی بنائی نا. صحیح بخاری میں آتا ہے تو حضرت عمر نے ساتھ کہا دیکھنا کہ اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا, اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یعنی یہ نہ ہو کہ سعد میں متفق ہو جائیں اور لوگ کہنے لگے کہ نہیں اینو چھڑ دو, تو ساڈے بزرگاں نے ریجیکٹ کیتا ہویا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ سمجھے گا ذرا اس بات, 2 بات. پہلی تو بات یہ ہے, آپ دیکھیں مرزا جی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیچھے لکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آپ نے لکھا کہ جی حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی بہن حفصہ سے کہ اے بہنا مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدہ رکھتے ہیں نا, جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت اور ایک نبی کی سنت ہے, تو وہ نبی کی سنت کو اڈاپٹ کریں گے. یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا, تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مرزا جی کا یہ مخصوص انداز. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس دن لگ گیا کہ نامزد نہیں کریں گے. 6 رکنی کمیٹی بنائی, علی کو پہلے نمبر پہ رکھا. میں نے حالانکہ مرزا جی پیچھے ہی بول کے آ گئے کہ ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام پہلے آتا ہے 12, پھر فلاں کو. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا, لیکن ان کو خلیفہ نہ چننا, یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ نہ تھے, آپ اللہ کے پیغمبر تھے. اگر بادشاہ ہوتے تو علی کو خلیفہ بنا کے جاتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یہ ہو گیا سارا مسئلہ. یہاں عمر رضی اللہ عنہ والے چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. یہاں عمر رضی اللہ عنہ والے چیپٹر میں آگے کوئی بھی بات نہیں آتی. اب ذرا دیکھیں, یہ تھوڑی دیر پہلے تک کیا تھے؟ سانپ. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سانپ نہیں تھے, یہ تھی رسیاں. یہ کیا تھا؟ یہ تھی رسیاں. دیکھو ذرا غور طلب بات, دیکھو کہتے ہیں اور دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مخلص تھے. جب 6 رکنی کمیٹی بنائی نا, صحیح بخاری میں آتا ہے, تو حضرت عمر نے ساتھ کہا دیکھنا کہ اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا. اس کو خلیفہ چن لینا. مرزا جی کے مقلدین سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں نے اگر کالی کافی نہ پی ہو, یہ مرزا جی نے سمت بونڈ نہ سونگا ہوا, آپ سب اپنے ہوش و حواس میں سارے کے سارے ہوں, تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ جی یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے, تو آپ کے مرزا جی تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ تو اس کو خلیفہ چن لینا. اس کا مطلب آپ نے مشورہ دے دیا, سعد بن ابی وقاص کا نام لے دیا. اور مزے کی بات ہے کہ صحیح بخاری کی وہ روایت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکسیر پھوٹنے والی جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ کیا, اس میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کس کا نام لیا؟ زبیر رضی اللہ عنہ کا. ادھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ ذکر کرتے ہوئے تو خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. عبداللہ بن عمر کے لیے کہا اس کو مشورے کے لیے چن لینا, اس کو مشورے کے لیے لے لینا, لیکن خلیفہ نہ چن لینا, وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو, یعنی کہ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دینا. تو آپ سمجھے, چونکہ مرزا جی کو وہاں یہ نقطہ بتانا تھا نا, وہاں اس چیپٹر کو چھپا لیا. یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کا کہ جب تم اس پہ متفق ہو جاؤ تو اسے چن لینا. اب آپ ذرا سا ذہن دوڑائیں, مرزا جی نے یہ کیا کیا ایک دم کہ سعد بن ابی وقاص. سوچیں اس بات کہ علی کا کوئی ذکر ہے کیا؟ علی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو مرزا جی آپ کلیئر تو علی کا ایشو کر رہے تھے نا. آپ نے تو اس اعتراض کے جواب میں بات شروع کی تھی نا کہ آپ سے سوال کرنے والے نے, اعتراض کرنے والے نے یہ بات کہی تھی کہ جی کہ سیدنا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جی وہ ایک عالم ہیں, انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ ایک اہل تشیع کو بہت بڑے عالم تھے اور وہ بلکہ خلفاء کی عزت بھی کرتے ہیں. پھر آپ نے پہلے ان کی پوری بات کی, اس کے بعد آپ آگے کہتے ہیں حضرت عمر جو ہے نا وہ اگر دیکھے نا جی ان کی نیت اگر ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی تو وہ حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی, اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے. تو آپ مرزا جی اس اعتراض کا جواب دینے بیٹھے تھے. جب آپ اس اعتراض کا جواب دینے بیٹھے تھے تب آپ سے کوئی پوچھے کہ جب آپ نے وہ بتاتے اور آپ اب یہ بتانے بیٹھے ہیں کہ جی دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مخلص تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا. مرزا جی تو پھر تو وہ شیعہ وہی تو اعتراض کر رہا ہے جس کا آپ جو بجائے جواب دینے کا آپ اور الٹ ہو گئے,
اور ہم بتاتے ہیں مسئلہ ہوا کیا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ڈر ہوا. نکسیر والی روایت اگر کسی نے کھول کے دیکھ لی تو وہ نام آ جائے گا زبیر کا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں زبیر رہ جائے تو کہ عمر کا ذکر کرو اور یہاں بتاؤ سعد بن ابی وقاص کو. عمر کا ذکر کرو اور یہاں بتاؤ, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نام لینے کے بعد بھی عثمان بن گئے, سعد بن ابی وقاص کا نام لینے کے بعد بھی بیعت کس کے ہاتھوں پر ہو گئی؟ تو اسی طرح اگر عثمان نے اپنے بعد زبیر کا نام لیا ہے تو نام لینے کے بعد بھی اگر علی کی بیعت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے ہیں نقطے کو؟ اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ پلی نہ لینا کہ میں نے انہیں گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یہ نہ ہو کہ ساتھ میں متفق ہو جاؤ اور لوگ کہنے لگے نہیں اینو چھڑ دو. تو ساڈے بزرگان نے ریجیکٹ کیتا ہوا ہے. جب پوچھو گے مرزا جی نہ تو علی الحسن نقوی نے آپ سے کوئی ایسا سوال کیا تھا, نہیں اس شیعہ عالم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کوئی ایسی بات کی ہے. ایسے ایک ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ جی آپ نے سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ ذکر کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ ذکر ہی کیوں کیا؟ بات ہی کیا تھی؟ تو کی کیا بنتی تھی؟ ایک بات اصل میں من شر الوسواس الخناس, وسوسہ تو دینا ہے نا مرزا جی کو کہ دیکھو عہدے سے ہٹا دیا, معزول کیا کیا, اب وہ عہدے سے ہٹا دیا, آدمی اس کی تحقیق کی طرف جائے گا, کرپشن کا الزام اور یہ باتیں جیسے کہ اعتراض کیے جاتے ہیں. میں اس وسوسے کو یہی کلیئر کرتا ہوا چلوں. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر, تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 220 21 ہجری کے حالات میں مارکہ نہاوند, جنگ نہاوند کے حالات ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل لائے ہیں. نہاوند یعنی خود حافظ ابن کثیر کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ایک نہایت عظیم بڑی بلند شان والا اور حیرت انگیز معرکہ جسے مسلمان فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں کہ تمام فتحوں کی فتح نہاوند. ٹھیک ہے, بڑی خطرناک قسم کی لڑائی. وہ کہتے ہیں ہوئی کیسے کہ جب مسلمانوں نے اہواز کو فتح کیا, جب مسلمانوں نے اہواز کو فتح کیا اور حضرت علی کی فوج کو اپنے آگے سے روک دیا اور یہ استخر کے قدیم دارالخلافہ مدائن سمیت قبضہ کر لیا اور ان شہروں اور بہت سے اضلاع و اقالیم کو حاصل کر لیا, تو وہ غصے میں آ گئے اور یزدگرد نے ان سے کمک مانگی اور شہر بشہر الٹے پاؤں گھوم رہا تھا حتیٰ کہ وہ دھتکارا ہوا اصبہان چلا گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنی قوم اور اہل و مال کے پاس موجود تھا. انہوں نے نہاوند اور اس کے قریبی پہاڑوں اور شہروں کی جانب خط لکھا تو وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے باہم مراسلت کی, یہاں تک کہ ان کے لیے اتنی فوج جمع ہو گئی کہ اس سے قبل ان کے لیے اتنی فوج جمع نہ ہوئی تھی. حضرت سعد نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس کے متعلق اطلاع بھیجی. یزدگرد ایرانی بادشاہ نے, کمانڈر نے بڑا یعنی بڑی, جب اس کو ایک یعنی آواز کی فتح یابی کے بعد اسے ایک بڑی چوٹ پہنچی, اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کمک تیار کی, بڑے حملے کی تیاری کی. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس معاملات کے چلنے کے دوران میں جو نا آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت انٹیلیجنس کے اوپر مامور تھے اور وہ ایک ایک خبر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا رہے تھے, تو ہمیشہ کی طرح سنیں ذرا غور طلب بات, اہل کوفہ نے حضرت سعد پر حملہ کر دیا. اہل کوفہ نے مرزا جی کے باپ داداؤں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور انہوں نے آپ کے بارے میں ہر چیز کے متعلق شکایت کی, حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے, اور جو شخص یہ شکایت لے کر کھڑا ہوا اسے جراح بن سنان اسدی کہا جاتا ہے. بھائی میری بات ابھی عبداللہ بن سبا کا ٹاپک آگے آنے والا, آگے ہی مرزا جی سے عبداللہ بن سبا کا, مرزا جی کے جو نا نانا کا ذکر ہونے والا ہے. سننا ذرا غور طلب بات, تو میں یہیں سے آپ کو بتاتا ہوا جا رہا ہوں, اسے غور سے سنیں, یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. جراح بن سنان اسدی معرفت الصحابہ کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں بھی اس آدمی کا دور تک کوئی ذکر نہیں ہے. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں, مرزا جی ہر وہ آدمی کہ جس کی وجہ سے سازش برپا ہوئی, جس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے صحابہ پر الزام ہے, مرزا جی اس کا دفاع کرتے ہیں اور سارا الزام ڈال دیتے ہیں صحابہ پر. یہ بھی ہم پڑھیں گے.
تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ بات صرف عبداللہ بن سبا کی ہی نہیں ہے. ابھی دیکھ لو, اس نام کو بھی ذہن میں رکھنا, جرہ بن سنان اسدی, وہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایتیں کی, اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, یہ اعتراض وہ اعتراض وہ اعتراض, یہاں تک کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے, یہاں تک کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے. کسی کے ذہن میں خیال ہو نا, کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے, سنو ذرا غور طلب بات ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے تو مرزا جی ہوشیاری کرتے ہیں نا فوراً, یہ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ ہے, یہ تو حکمرانوں نے تاریخ لکھوائی ہے. سمجھنا ذرا بات کو, مرزا جی کا مطلب آپ آتا ہے نا, تب مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہہ رکھا ہے, تبری کھولے نا, جب پہلا مفسر بھی ہے, مورخ بھی ہے, بڑے مورخین میں سے امام تبری, اور ایسے ابن کثیر, اور ایسے ہی ابن کثیر. سنیے گا ذرا میری اس بات کو, یہ میں نے پھر بھی مرزا جی کہیں اور یہ تو تاریخ بتاتے ہیں, میں حدیث بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, سنو ذرا توجہ سے میری بات, یہ ہاتھ میں میرے صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 5 کا یہ صفحہ نمبر 150 ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باب مناقب سعد بن ابی وقاص, اور اس کے تحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے تحت حدیث نمبر 3728 ہے کہ وہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا, وہ بیان کرتے تھے عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی ہے. توجہ سنیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جنگوں میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہوتا تھا, اس سے ہمیں یعنی قضا حاجت ایسی ہوتی تھی جیسے مویشیوں کو مینگنیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب بنو اسد کا یہ حال ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے نام پر میرے اندر عیب نکالتے ہیں. ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے. سنو ذرا بات کو, امام بخاری رحمۃ اللہ نے توجہ دلائی, کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ بنو اسد نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے. میری بات توجہ سن, کیا نام ہے, جرہ بن سنان اسدی, نام ذہن میں رکھنا. بنو اسد کے لوگوں نے, کوفے میں قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جا کر یہ کیا. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 17واں سوال, مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 17واں سوال 17 کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن وجوہات کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری سے برطرف کیا تھا, کی بنیاد. اور ایسا اس لیے, اس سوال کی وجہ بھی بتا رہے ہیں ہم آپ کو. وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ مرزا جی ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عبداللہ بن سبا نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی, یہ تو صحابہ نے کیا تھا. بھائی میرے سنیں ذرا بات کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کوفے میں گورنر, انٹیلیجنس میں مامور, اور کوفے کے بنو اسد کے قبیلے کو ایسا کیا ان سے پریشانی ہوئی کہ وہ ان کی شکایتیں لے کے پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں آپ سعد بن ابی وقاص پر اعتراض کرنا, دلائل کی بنیاد پہ کرنا, سند کی بنیاد پہ کرنا, آپ ہمارے سوال کا جواب دینا. اور اگر سعد بن ابی وقاص کے لیے کوئی معقول چیز آپ کو حدیث اور تاریخ میں نہ ملے تو پھر اس کا جواب ڈھونڈ کر لا کر دیں. بنو اسد نے کس کے کہنے پر سعد بن ابی وقاص کے لیے گورنمنٹ کے پاس شکایات بھیجی؟ ایسی کیا بات تھی؟ ان کے پیچھے کون لوگ تھے؟ کون انہیں ڈکٹیشن دے رہا تھا؟ مرزا جی پھکی نہیں ہائیڈروجن بوم گرا رہا ہوں آپ پہ
کہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ اب میں وہ آگے آپ کہیں گے اب میں کفایت اللہ سنابلی تجھے پھکی دینے لگا ہوں تو جو کہانیاں گھڑتا ہے. اب مرزا جی اس اللہ کے بندے نے تو تحقیق کے نقطے دیے تھے, تمہاری طرح وسوسے نہیں لوگوں کو دیے تھے. میں تو تمہیں باقاعدہ سوال دے رہا ہوں, اٹھاؤ بخاری مسلم جس کا تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو, اٹھاؤ تم امام طبری ابن کثیر جن کے نام کی تم توثیقات کرتے ہو, اٹھاؤ ان کی کتابیں اور وہ وجہ نکال کے دو کہ قبیلہ بنو اسد نے کیوں سعد بن ابی وقاص پر یعنی الزامات, یا تو وہ الزامات صحیح تھے, ہم اس کا تیار ہیں مرزا جی, کٹیرے میں ہم بھی ہیں, کٹیرے میں آپ بھی ہو, لے کر آؤ وہ ثبوت. سعد بن ابی وقاص پر وہ کون سے ایسے اعتراضات تھے, اگر وہ صحیح تھے ہم قبول کریں گے. اور مرزا جی اگر نہیں تھے تو ہمارا سوال ہے آپ سے, یہ بتاؤ وہی کوفہ جو سیدنا حسین کو شہید کرتا ہے, وہی کوفہ جو سیدنا حسن کو شہید کرتا ہے, وہی کوفہ جو علی کو شہید کرتا ہے, وہی کوفہ جہاں سے لوگ عثمان کو شہید کرنے بصرہ اور دیگر بلبائیوں کے ساتھ آتے ہیں, اسی کوفہ کے لوگ سعد بن ابی وقاص کے اوپر معاملہ کرتے ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ کوئی سازش بھی نہیں ہو سکتی, یہ کوئی گڑھی ہوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہم کہیں گے ہمت پکڑو, جرت کرو, اسے گھڑی ہوئی کہانی ثابت کرو. گو اگر نہ کر سکتے ہو تو پھر ہمیں سوال کا جواب نکال کے دو. کون لوگ تھے کہ ایسے وقت میں جب نہاوند کی فتح یابی کی تیاری چل رہی ہے, آواز فتح ہو چکا ہے, مسلمان آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے وقت میں کون لوگ تھے جنہوں نے ایک دم سے سعد بن ابی وقاص کے لیے بنو اسد کے لوگوں کی ذہن سازی کی, ان کو کھڑا کیا؟ ہمارا سوال آپ جواب لاتے ہیں, آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. کہتے ہیں جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت سعد کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا دشمن تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور وہ سعد دشمنان خدا سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے, اس حال میں تمہارا اس کے خلاف اٹھنا تمہارے شر پر ایک دلیل ہے. بھائی جان میرا سوال غلط تو نہیں تھا؟ اس حال میں ایسے حالات میں تمہارا اس کے خلاف کھڑا ہونا تمہارے شر پر ایک دلیل ہے, مگر چونکہ تم آئے ہو مجھے تمہارے معاملے میں غور و فکر کرنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی. حکمران آپ کا تو اصول تھا نا کہ فرات کے پاس کوئی کتا بھی پیاسا مرا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمر سے سوال نہ ہو جائے. مجھے تمہارے معاملے میں غور و فکر کرنے میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. پھر آپ نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو بھیجا جو گورنروں کے ایلچی تھے, جو سارے گورنروں کے ایلچی تھے. جب حضرت محمد بن مسلمہ کوفہ آئے تو آپ نے کوفے کے قبائل و اشاعر اور مساجد کا چکر لگایا. بس جراح بن سنان کی رخ کے سوا سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کرتے تھے. سمجھے ہیں آپ؟ میرے سوال کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کرتے تھے. انہوں نے سکوت اختیار کیا, نہ مذمت کی نہ تعریف کی. کس نے؟ جراح بن سنان اسدی نے. یہاں تک کہ آپ بنی ابس کے پاس پہنچے. کون؟ محمد بن مسلمہ. تو ایک شخص جسے ابو سعدہ اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا, کھڑے ہو کر کہا اب جب کہ آپ نے ہمیں قسم دی ہے حضرت سعد, یعنی آپ نے ہمیں قسم دی ہے تو سنو کہ حضرت سعد برابر کی تقسیم نہیں کرتے اور نہ رعایا میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور نہ فوج کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. حضرت سعد نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اگر یہ بات اس نے جھوٹ, ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کی ہے تو اے اللہ تو اس کو اندھا کر دے اور اس کے عیال کو زیادہ کر دے اور اسے فتنوں کی گمراہیوں کا نشانہ بنایا. پس وہ آدمی اندھا ہوا, اس کی 10 بیٹیاں تھیں, وہ کسی عورت کے متعلق سنتا تو وہیں ٹھہرا رہتا, حتیٰ کہ اس کے پاس جاتا اسے چھونے کی کوشش کرتا اور جب مطلع ہوتا تو کہتا, جب اسے یاد دلایا جاتا کہ دیکھ تو وہ بھی حرکتیں کر رہا ہے, تو کہتا کہ حضرت سعد جو ایک برکت والے آدمی تھے یہ ان کی مجھ پر بد دعا ہے, یہ ان کی مجھ پر بد دعا ہے. پھر حضرت سعد نے جراح اور اس کے ساتھیوں کے لیے دعا کی اور ہر ایک جسمانی اور مالی مصیبت کا شکار ہوا. اور سیدنا محمد بن مسلمہ نے اس دوران میں سیدنا عمر کے حکم سے اہل کوفہ سے اہل ناوند کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدد مانگی. پھر حضرت سعد حضرت محمد بن مسلمہ اور جراح اور اس کے اصحاب حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے آپ کو بتایا. کون؟ جراح بن سنان اسدی, وہ جو بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ وہ ہمیں نماز ہی صحیح نہیں پڑھاتے. تو
عمر رضی اللہ عنہ نے جرہ بن سنان اسدی سے کہا وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا وہ پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتے ہیں اور آخری 2 رکعتوں کو مختصر کرتے ہیں. بھائی میرے نہیں سمجھے؟ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلوایا, ان سے پوچھا تو نماز کیسے پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلی 2 رکعتوں کو طویل اور دوسری آخری 2 رکعتوں کو مختصر پڑھاتا ہوں. اور یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے میں نے انہیں آپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا, میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو اسحاق. ابو اسحاق کس کی کنیت ہے؟ اے ابو اسحاق تیرے متعلق مجھے یہی گمان تھا. اور حضرت سعد نے اس واقعے میں بیان کیا میں 5واں مسلمان ہوں اور ہماری یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس انگور کی شاخ کے پتوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوتا تھا, یہاں تک کہ ہمارے جبڑے زخمی ہو جایا کرتے تھے, اور میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ تجھ پہ میرے ماں باپ کو قربان کرے, اور مجھ سے پہلے آپ نے کسی کے لیے یہ دعا نہیں کی. پھر بنو اسد کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتا, اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اسلام پر تباہی کے سامنے بتاتے ہیں, تو بتائیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں ناکام ہو جاؤں گا اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے پوچھا آپ نے کوفے پر کسی کو نائب مقرر کیا ہے؟ یعنی ابھی جو آپ عدالت میں میرے پاس پہنچے ہیں کوفے میں آپ کی جگہ کوئی ہے؟ آپ نے کہا عبداللہ بن عتبان. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان پر اس عہدے کے لیے بھروسہ رکھتے ہیں؟ کہ بالکل رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفے میں ان کو ان کی جگہ پر قائم کر دیا. حضرت عمر نے ان کو کوفے میں ان کی جگہ پر قائم کر دیا. اب میری بات سنیں ذرا, میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. سعد رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی الزام بھی ثابت نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عہدے سے تحقیقات مکمل ہونے کی بنیاد پر ہٹایا تھا کہ یہ تحقیقات مکمل ہوں. ابھی صرف بات کلیئر کیا ہوئی ہے؟ ابھی بات کلیئر یہ ہوئی ہے کہ تو نماز کیسے پڑھاتا ہے. بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ کا دامن ان تمام الزامات سے پاک تھا. یہ مرزا جو یعنی کہ نہیں وسوسہ دے کے پیچھے ہٹ گیا کہ سعد پہ پلی نہ لینا کہ جی وہ میں نے اس کو معزول کر دیا تھا. ارے کون پلی لے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ سعد رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے, مرزا جی کے ابو کی بات نہیں ہو رہی ہے. سنیں ذرا بات کو. اور کہنے لگے کہ نہیں اینو چھڑ دو, تو ساڑھے بزرگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ہو نا. اچھا سنو میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں. مرزا جی کے مقلدین کے لیے پھکی دے رہا ہوں, اور مرزا جی کے سننے والوں کے لیے قیمتی نقطہ بتا رہا ہوں. سنو ذرا بات کو. مروان اور اس کے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا. عثمان لے آیا تھا. مرزا جی اور مرزا جی کے پیچھے سارے یہی اعتراض کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, نہیں کرتے کیا؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا اسے تم نے عہدہ دے دیا. بھائی میرے پیارے یہ اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یار اللہ کی قسم وہی مرزا ہے یہ. ابھی دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ابھی کہہ رہا ہے کہ ساتھ پر اگر سب متفق ہو جائیں تو اسے خلیفہ چن لینا, اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اس کو گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ میں متفق ہو جائے اور لوگ کہنے لگے نہیں اینو چھڑ دو, اینو تو ساڈے بزرگاں نے ریجیکٹ کیتا ہویا ہے. یہ پلی نہیں لینی کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو تو ہمارے بزرگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, یہ پلی نہیں لینی. اچھا یہ پلی نہیں لینی ہے تو یہ پلی مروان اور اس کے باپ کے لیے لے لینی ہے. او بھائی میرے سعد کے لیے ایسا نہیں کرنا, لیکن مروان اور اس کے باپ کی جب باری آئے تو وہاں تیرے لینے کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں, وہاں اصول چینج. اب تو وہ الزام لگا رہا ہے کہ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا, حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے, وہ ثابت شدہ بات نہیں ہے. لیکن میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ وہاں تجھے کیا ہوا تھا. وہاں تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس کو اللہ کے رسول نے نکال دیا اس کو انہوں نے عہدے دے دیے. اچھا تو بقول تیری تو نے تو اصول بتایا کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جن کو بزرگان نے نکالا ہوا ہے ان کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے. اچھا حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ سعد کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد ہٹا دیا, 4 سال بعد وہ ہٹا دیا کرتے تھے. وہ تو حضرت معاویہ کے 4 سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں, ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر یا کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا. مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین کو یہ لوگوں پھینکی دوبارہ سے رسیاں.
दोबारा से क्या फेंकी? पूछो कोई, ऐसे पूछो। सो इधर मिर्जा जी इधर देखना, हाँ इधर देखो, ये माविया का जिक्र कब आया था? सवाल करने वाले ने माविया का नाम भी लिया था, मगर वो मिर्जा ही क्या जो वसवसा न दे हैं? ये अपने खन्नास होने का सबूत तो पूरा देगा ना। माविया का कौन सा जिक्र था जो आपने यहाँ माविया का जिक्र छेड़ा के चलो लगे अपनी राफियत को कहीं ना कहीं छींटा मारता हुआ जाता, गंदा नापाक छींटा है नहीं। वो तो वो हजरत उमर की आदत थी कि 4 महीने बाद हटा दिया, 4 साल बाद हटा दिया करते थे। वे मिर्जा जी तुम ही तो कहकर आए हो कि क्या बयान करूंगा अल्लाह का फहम, बयान करूंगा रसूल का फहम, बयान करूंगा सल्फ का फहम। उमर रज़ियल्लाहु ने 4 साल बाद हटा दिया करते थे। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा 18वां सवाल, मिर्जा जी को झंझोड़ें और किसी सही मुत्तसिल सनद से हमें ये रिवायत निकाल कर ला कर दें कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ओहदेदारों को 4 साल या 4 महीने बाद हटा दिया करते थे। अगर ना मिला तो क्या पता लगा मिर्जा जी ने उमर रज़ियल्लाहु के नाम से ऐसी घड़ दी ना कहानी, स्टोरी बना दी ना। आगे कहेंगे कि ये स्टोरी बनाता है, मिर्जा जी ने बना दी स्टोरी। और फिर उसी के साथ साथ ही रस्सी को सांप बनाते हुए क्या दिखाया, वो तो माविया तो 4 साल पूरे नहीं हुए ना, मैंने उनको भी डाल। और सुने आगे कहते हैं, बाकी अब देखें कितने मुखलिसाना अल्फाज हैं कि अगर साथ पर भी मुत्तफिक हो जाओ तो मेरा उसको माजूल करना, बहाना ना बनाना, उसको चुन लेना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी नेक नियति थी। डीप देख करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी हदीसें मिलेंगी। जी शाह जी। अब वो अली हसन नकवी साहब ने सवाल किया, अच्छा अली भाई अब आपसे एक सवाल ऐसा है जो तकरीबन सभी लोग जब शिया का रद्द करते हैं ना तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन इंडिया के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं किफायतुल्लाह सनाबली साहब, आपने उनको पढ़ा ही होगा, जुबैर अली ज़ई साहब का भी रद्द करते रहे हैं। अब मिर्जा जी ने फौरन बीच में कहा हाँ जी शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने अपने मकालात में उनको कज़्ज़ाब लिखा है। शेख जुबैर साहब, मिर्जा जी ने फौरन, सुनो जरा बात, अभी वो उसने सवाल पूरा भी नहीं किया, अभी किफायतुल्लाह सनाबली का नाम है। असल में किफायतुल्लाह सनाबली मौजूदा दौर में नीम राफजियत के लिए वो जहर कातिल अंसर है कि किफायतुल्लाह सनाबली नाम आ जाए, नीम राफजियत तो यूं ही बाहर आ जाती है बंदे। और कुछ देर किफायतुल्लाह सनाबली का जिक्र चले तो मुकम्मल राफजियत हो जाती है। किफायतुल्लाह सनाबली उस केमिकल का नाम है कि इसको जैसे डालोगे ना नीम राफजियत फौरन ऊपर आ जाएगी चीज में से कि ये जो ना आदमी राफसी है। हर राफसी कुत्ते की तरह भौंकता हुआ नजर आएगा किफायतुल्लाह सनाबली। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किफायतुल्लाह सनाबली कौन है। अली हसन नकवी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन इंडिया के बहुत बड़े मुहद्दिस किफायतुल्लाह सनाबली साहब, भाई मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि किफायतुल्लाह सनाबली साहब कौन है? ये तो वो अली हसन नकवी चोचो ही कह रहे हैं, इंडिया के बहुत बड़े मुहद्दिस 12। लेकिन चूंकि नीम राफजी सामने बैठा हुआ ही था, नीम राफजी ने जिसी नाम सुना फौरन उसको करंट लगा और उसमें फौरन से निकलते ही फौरन ये बात, हाँ जी शेख जुबैर साहब ने उनको कज़्ज़ाब लिखा अपने मकालात में। समझे बात को? अच्छा मैं यहां बात आगे ले आने से पहले आपको एक इल्मी नुक्ता बताता हूं, यही से समझते चले ना। वो शेख जुबैर साहब ने मकालात में कज़्ज़ाब लिखा है, किसी के जहन में कोई ख्याल है शेख जुबैर ने कज़्ज़ाब लिखा है। हमारा तो मसला ये ना कि तहकीक तो हम करते नहीं, किन उमूर की बुनियाद पर कज़्ज़ाब लिखा है। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में मीज़ान एतदाल है, इमाम दाबी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 58 और 59 है। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार अल मुतल्लबी, उनके बारे में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा कीमती बात नकल की। कहते हैं अबू कलाबा अर्रिकाशी कहते हैं कि मुझसे बयान किया अबू दाऊद सुलेमान बिन दाऊद ने कहा कि मुझसे याहिया अल कत्तान ने कहा मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद बिन इसहाक कज़्ज़ाब है। मोहम्मद बिन इसहाक कज़्ज़ाब। तो जो सुनो बहुत काम की बात है, वैसे भी काम आनी है आगे भी इंशाल्लाह। मोहम्मद बिन इसहाक कज़्ज़ाब। मैंने कहा था मुराद कौन? सुलेमान बिन दाऊद, सुलेमान अबू दाऊद सुलेमान बिन दाऊद। वो कहते हैं मैंने कहा मा युदरी का है, आपको कैसे पता? काला काला ली वहेब, कहा कि मुझे वहेब ने कहा। मुझे किसने कहा? वहेब। सुनो तवज्जो सुनो मेरी बात, अलर्ट होके सुनो। फकुल तो ले वहेब, मैंने जाके वहेब से पूछा वमा युदरी का, आपको कैसे पता? काला काला ली मालिक बिन अनस। वहेब कहने लगा मुझे इमाम मालिक ने कहा है।
مجھے کس نے کہا؟ فقلت لمالک وما یدریک، میں مالک کے پاس پوچھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ قال لی ہشام بن عروہ، کہا مجھے ہشام بن عروہ نے کہا یہ. قال قلت لہشام بن عروہ، میں ہشام بن عروہ کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا وما یدریک، یہ کذاب ہے آپ کو کیسے پتا؟ قال حدث عن امراتی فاطمہ بنت المنذر، یہ میری بیوی فاطمہ بنت منذر کے نام سے حدیث بیان کرتا ہے. وَأَدْخَلْتُ عَلَيَّ وَهِيَ بِنْتَ 9، وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو کے میرے گھر آ گئی تھی. وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو کر میرے گھر آ گئی تھی. قلت وَمَا رَآهُ رَجُلٌ حَتَّى لَقِيتُ اللَّهُ تعالی، اس کے بعد اسے کسی مرد نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئی. یہ ہشام بن عروہ کے الفاظ مکمل ہو گئے. صحیح. اب سنو آگے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں قد عجبنا عن ھذا، کہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں. والرجل فما قال انه راها، اس اللہ کے بندے نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا؟ امام محمد بن اسحاق نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا؟ افبمثل ھذا یعتمد علی تکذیب رجل من اہل العلم، کیا ایسی باتوں کے ذریعے کسی اہل علم کو کذاب کہا جا سکتا ہے؟ ھذا مردود، ایسی باتیں رد کرنے کے لائق ہوتی ہیں، ایسی باتیں رد کرنے کے لائق ہوتی ہیں. مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض کریں گے. مرزا جی کے تو یہ سب سن کے میت ہی اٹھنی ہے آخر میں. مرزا جی کی مقلدین، مرزا جی کے جو مقلدین ہیں ان کی جناب میں عرض کیے دیتے ہیں کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنابلی صاحب کو کذاب کہا ہے، بے شک کہا ہے اور کہا ہی ہوگا. پر کیا کذاب کی وہ جرات زبیر صاحب کی بس ثبوت قرائن اور شواہد کی روشنی میں سنابلی صاحب پر صحیح ہے، درست ہے؟ تو وہ قرائن، وہ شواہد، وہ چیزیں، وہ سب باتیں آپ ہمیں بیان کریں. اور وہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کو کذاب قرار دیا جاتا ہے. وہ آپ کے خانہ ساز نہیں ہو، آپ کی من گھڑت نہ ہو، آپ کی بنائی ہوئی کوئی تشریحات اور تعارف نہ ہو، وہ اصول حدیث کی روشنی میں ہو. کیونکہ زبیر صاحب نے انہیں کذاب اصول حدیث کی روح سے کہا ہے، آپ کی کسی دنیاوی عدالت یا آپ کے کسی اور طور طریقے یا اصولیات پہ نہیں کہا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں علی الحسن چوچو کہتے ہیں انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بنایا، انہوں نے تمام کے تمام ہی قتل، تمام ہی جنگیں عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ڈال دی ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی بتایا کہ ابو لولو فیروز بھی انہی کا ایجنٹ تھا. اس قسم کی بات چیت لکھی ہیں. اس پہ تھوڑا بتائیں کہ عبداللہ بن سبا کون ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا. بھائی جان پہلے تو آپ اس بات کو سنیں، میں توجہ دلاؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، بھائی توجہ سنو. صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 440 ہے، کتاب الادب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما ینہی من السباب واللعن، گالی گفتار لعنت ملامت کی، ایک مومن کے لیے گالی گفتار لعنت ملامت کی ممانعت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 6045 ہے، حدیث نمبر 6045 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سنیں ذرا توجہ سے بات، کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر یا فاسق کہے، اب میری بات توجہ سنو. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بنایا کہ جس میں کہ وہی وہ سارے کے سارے قتل کھاتے، وہ ساری عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ابو لولو فیروز کو بھی ان کا ایجنٹ قرار دیتے. بھلا مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں یہ عرض کروں گا، کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتابیں پڑھیں. کفایت اللہ سنابلی صاحب نے کہیں بھی ساری کی ساری جنگیں فلاں اور یہ چیزیں وہ سب عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں نہیں ڈالی ہے. میں
یہ نہیں بتا رہا اس وقت کہ انہوں نے کیا بتایا ہے، وہ آپ ان کی کتابیں کھولیں، مرزا جی کے کہنے پہ اور علی الحسن نقوی کے سوال کرنے پہ مت چلیں. آپ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتابیں اٹھائیں، پڑھ لیں کہ آیا جو علی الحسن نقوی نے جس طرح سوال کیا ہے بات انہوں نے اسی طرح کی ہے، یا اس کا ایک پورا پس منظر بیان کرا ہے تاریخی اور احادیث کے شواہد اور دلائل کی روشنی میں. چلے اس سے بھی اب کہتا. اب ایک تو یہ نا ہمارا 19واں سوال، ہمارا 19واں مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین اور خصوصاً علی الحسن نقوی کے لیے کہ علی الحسن نقوی اس کو مرزا جی کے سامنے بیٹھ کے کر لیں. اب مرزا جی اس کا جواب دے دیں. سوال یہ ہے کہ جی عبداللہ بن سبا کچھ بھی نہیں تھا، ابو لولو فیروز وہ کون تھا؟ کیا مطلب؟ سنو ذرا میری بات، دیکھیں ابھی تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے نا کہ اس کی شکایت کی تھی مغیرہ بن شعبہ نے جس پر عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹا. ابھی مرزا جی بتائیں گے جس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، تو اس نے ابو لولو فیروز نے عمر رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی اور بعد اس کے آپ کو شہید کر دیا. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی پتہ ہے آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہدی مہدی والی جو روایت ہے نا اس کے اوپر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، یہ کریکٹر ہے. تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہتے ہیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے. مرزا جی آپ جیسا آدمی جو اللہ کے رسول کی حدیث کو اپنی عقل پہ تولنے والا، آپ کے مقلدین آپ کی عقل، آپ کی اس لنگڑی لولی بانج عقل کی اندھی بہری لنگڑی لولی تقلید کر رہے ہیں. آپ سب مل کے اس سوال کا جواب دو، اسے سمجھاؤ کہ ابو لولو فیروز، سوال یہ نہیں کہ عبداللہ بن سبا، اب یہ سوال ایسے نہیں، اب یہ سوال ایسے ہوگا. ابو لولو فیروز آپ بتائیں گے آگے ہمیں کہ جی مغیرہ بن شعبہ نے اس کی شکایت کی عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹ دیا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو جوابی یعنی طور پہ دھمکی دی، بعد اس کے آپ کو شہید کر دیا. مرزا جی آپ مان سکتے ہوں گے اس روایت کو، یا آپ کے بندے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، لیکن ہم تو دنیاوی سیاست، دنیاوی تاریخ، دنیاوی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ بات کریں گے، بھائی میرے پیارے، بھائی میرے پیارے، 4 صوبوں پر وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر کا قاتل پکڑا نہیں جا سکا. 4 صوبوں پر وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر کو ایک پوری سازش کے ساتھ مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا، بے نظیر کا قاتل نہیں مل پایا آج تک. آپ سمجھیں 2 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے عمر کو محض ایک غلام صرف ایک ڈانٹ کے اوپر قتل کا منصوبہ بنا سکتا ہے. آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہوگی، ہماری نہیں، کیونکہ ہم آپ کی طرح ڈکٹیشن لینے والے نہیں ہیں. ہادی مہدی والی روایت تو اس لیے کہ دعا قبول، یہ کریکٹر ہم کہہ رہے ہیں ایسا غلام کا کریکٹر کہ محض ڈانٹ پہ امیر المومنین کو شہید کرنے کی پلاننگ کرے، اپنی جان پہ کھیل جائے. ایسا کیا بہادر غلام نکل آیا ایرانی. مرزا جی ایسے نہیں بنتی باتیں. بات یہ ہے کہ سوال اس کا جواب دیں، کہانیاں اسٹوریاں نہیں گھڑیں کہ جی وہ محض اس بات پہ مغیرہ نے شکایت کر دی، عمر نے ڈانٹ دیا، اس نے دھمکی دی، بعد میں قتل کر دیا، جبکہ عمر وہاں بول چکے ہیں کہ اس نے مجھے دھمکی دی. نہیں مرزا جی ایسے اسٹوریاں نہیں بنائیں، سوال کا جواب دیں. کون ہے ابو لولو فیروز؟ کہاں سے آیا ہے؟ لاؤ ڈھونڈو نکالو. کفایت اللہ سنابلی کے لیے تو آپ نے ہمیں مشورہ دیا ہے نا کہ ہم اس سے پوچھیں. کفایت اللہ سنابلی تو جواب دے چکا ہے. مرزا جی آپ کی میتیں اڑ جانی ہیں آگے پیچھے سب کی. ہمارے سوال کا جواب آپ کی زبان سے انشاءاللہ نہیں آ سکتا انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیں آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ جی جواب دیتے ہیں
کہتے جی عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نوٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی باقیات ابھی نصیریہ فرقہ ہے، جس کی اسنا شریف بھی جو ہے تکفیر کرتے ہیں شام کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک. مرزا جی بولے جا رہے ہیں، مرزا جی کے مقلدین سنے آ رہے، مرزا جی والے نا سارے ایسے سن رہے ہیں. سنو ذرا غور طلب بات، غور طلب سننا توجہ سے، یہاں سے نا جاگنے کی ضرورت. کیا ہوا جی؟ نوٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں، کوئی شک نہیں. اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا، اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. مرزا جی سے کوئی مرزا جی ایسی سوال کر رہے ہیں، ایسی اس کو وہ ہمارے جو 19 سوالات کی گنتی میں بھی نہیں ڈالنا، یہ تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. دل کرے تو جواب دینا، دل نہ کرے تو جواب بھی نہ دینا. مطلب آپ کی الوہیت کے لیے جو عقیدہ رکھے، آپ کی الوہیت کے لیے، آپ کی مرزا جی آپ کی الوہیت کے لیے کوئی جو عقیدہ رکھے تو کیا اس کو قتل کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ مرزا جی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی مخلوق کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو کیا قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ مرزا جی لازماً یہ کہیں گے کہ سیدنا علی نے بطور خلیفہ راشد اپنے اجتہاد کی روح سے یہ عمل کیا، جو کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین والی حدیث کے تحت بالکل جائز ہے. ہم کہیں گے مرزا جی آؤ ہمارے سامنے، ایک دفعہ ہماری طرف چہرہ تو کر لو، ہماری نگاہوں سے نگاہیں تو ملا لو. ہم آپ کے اس چہرے کو، جس کو نہ نورانی کہہ سکتے ہیں نہ شیطانی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے سامنے کریں اور سامنے رکھ کے آپ سے کہیں تو اسی میں ہی تو وہ ابو بکر، عمر و عثمان، حسن و معاویہ سب آتے ہیں جن کے اجتہادات کے خلاف کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو وسوسے دے رہے ہوتے ہو. بھائی میرے پیارے سمجھے ہیں یا نہیں؟ آگے دیکھیں، جس کی باقیات ابھی بھی نوسیریہ فرقہ، جس کی اسنا شریف بھی جو ہے تکفیر کرتے ہیں. او بھائی یہاں سے جاگو، یقین کریں ہم پتھر کا بت بنے رہتا ہے، مرزا اپنا کام کر جاتا ہے. سنو غور طلب بات، نوسیریہ فرقہ ہے جس کی اسنا شریف جو ہے تکفیر کرتے ہیں شام کے اندر. مرزا جی آپ نہیں کرتے؟ بڑی دور لے ہوئے، اسنا شریف تکفیر کرتے ہیں. مرزا جی اہل سنت نہیں کرتے، اسنا شریف تکفیر کرتے ہیں. داؤدی نہیں کرتے، اسماعیلی نہیں کرتے، اسنا شریف کرتے ہیں. اسنا شریف کی بڑی وکالت کر رہے ہو مرزا جی. اہل سنت نہیں کافر قرار دے. مرزا جی تم نہیں کافر قرار دے رہے نوسیریہ کو، الوہیت کا عقیدہ رکھتا، علی نے قتل کروا دیا. مرزا جی تم نہیں بول رہے. اچھا وہ تو نہیں، وہ جو شام سے فون آیا تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ سننے والے غور سے سنتے ہیں، وہ رسیوں کو رسیاں ہی دیکھتے ہیں، سانپ نہیں دیکھتا. تو اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. جی باقی کہنا ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے قتل میں اس کی سازش تھی، یہ حضرت عثمان کے قتل میں اس کی سازش تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نہ جی، سمندر کا نمکین پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے، شہد میں ڈالتے ہیں وہ بھی کڑوا ہو جائے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. مرزا جو بیٹھ ٹھہر جا، گلوکوز تو لگے گا، ٹھہر جا رک جا، ایسے نہیں چکر کھا کے گر جائے بھائی، آرام سے. ایسا یوں ہے، جھوٹ ہے، سمندر اتنے کس کو بول رہے ہو؟ تمہارے چاچا کا نام لے دیا گیا، اتنے کیوں جذباتی ہو گئے تم؟ اتنا کیوں برا لگ گیا؟ اتنا برا تمہیں صحابہ پہ نہیں لگا کبھی؟ حضرت علی کے اوپر بھی تم نے ایک الزام، ابھی پیچھے تم حضرت عثمان کے اوپر لگے الزام کا جواب دیتے ہوئے رہتے، جب تم نے ایسے سخت جملے نہیں بولے، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، شہد کڑوا فلاں. عبداللہ بن سبا پہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے. مرزا جی کیا بات ہے، اتنا اچھل کے جواب دے رہے ہو؟ دال میں سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے. سنو، کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کیریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کیریکٹر تھا. یعنی ایک عبداللہ بن سبا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تربیت یافتہ صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ. 4 جملے، 4 الگ منتر، 4 الگ قسم سے رسیاں پھینکی ہوئی. غور سے سنیں، توجہ سے، بہت توجہ سے سنیں، بہت توجہ سے. یہ جھوٹ ہے،
یہ عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نوٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام میں، اس میں کوئی شک نہیں، مرزا کا پہلا جملہ. لیکن سیدنا عمر سیدنا عثمان کے قتل میں اس کا سازش تھی، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اور ایسا جھوٹ سمندر پانی شہد ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہے چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. نوٹوریس پرسنالٹی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے سنو توجہ سے، اس وجہ سے کہ اس نے حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھا تو حضرت علی نے اس کو قتل کروا دیا. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد کا کیا دعویٰ تھا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے؟ مرزا جی بولے ہاں. مرزا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تھی یا نہیں؟ سے مسلم کی روایت ہے. مرزا جی کہیں گے ہاں. مرزا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اگر مرزا جی کو ڈکٹیشن نہ ملا ہو اور مرزا جی کو حدیث پتا ہو تو مرزا جی بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں تو اس کو قتل نہیں کر. صحیح سنو ذرا بات کو. محض الوہیت اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت علی خارجیوں کو وارننگ دینے کے بعد قتل کریں اور عبداللہ بن سبا کو ویسے ہی قتل کروا دیں. محض الوہیت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ خارجیوں کے لیے تو دعوت عام بھی دیں، مناظرہ بھی کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، پھر خود بھی جا کے ایک دفعہ آخری دعوت دیں ان کو، یہاں تک کہ صہیب رضی اللہ عنہ کو جب وہ شہید کر دیں اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا یعنی جملہ کہیں اب انہوں نے ہم پر یعنی کہ ہمارے لیے انہوں نے اپنے قتل کو حلال کر دیا. خارجیوں کو نے جب تک خود قتل نہیں کیا سیدنا سبا کو محض الوہیت کے اوپر سیدنا علی نے قتل کروا دیا. حیران کن بات ہے سیدنا علی جیسے صاحب الرائے شخص نے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں، آگے غور طلب نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ہے. چند لوگ کون چند لوگ؟ مرزا جی اب آپ غور کیجئے گا، یہ جواب اینڈ ہو جائے گا. وہ چند لوگوں کا نام نہیں آئے گا، وہ چند لوگوں کا نام مرزا جی نہیں لیں گے، کہیں بھی نہیں لیں گے. جبکہ مرزا جی یہ بات کہتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ایک ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں جی کہ پردے ڈالو، اور کہتے ہیں ایک کہندے نے ایک گلا کرنیاں نہیں چاہیے دیاں. ایک اور جگہ کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے. بھائی میرے سمجھ رہے بات؟ مرزا جی نے چھپانے کا تو انکار کیا، کہتا ہے باتیں بیان کرو، کھول کے بیان کرو، چھپاؤ نہیں. اور آپ دیکھیں گے مرزا جی نے یہاں پہ یہ کہا ہے بیسیکلی چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. وہ چند لوگ کون ہے مرزا جی؟ ہاں میں دعوے سے بات کہتا ہوں، جیسے ہی آپ مرزا جی کے مقلدین سے یا مرزا جی سے جیسی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جیسے ہی سوال کریں گے نا فوراً پتا ہو آگے سے کیا کہیں گے؟ صحابہ. وہ چند لوگ کون تھے؟ صحابہ. اور نام بھی آئیں گے، اور نام بھی لیں گے، آپ کیا جرات کے ساتھ نام لیں گے. اور وجہ کیا بنی تھی؟ حضرت عثمان کی حکومت کو گرانے کے لیے. کیوں؟ نہیں سمجھے بات؟ پھر وہ سب چیزیں وہی آئیں گی. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع، اور وہ آخر میں جب ثابت ہوگا کہ انہوں نے الزامات کے جوابات تو ان کی ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے وہ دے چکے تھے اور سب خاموش ہو کے جا بھی چکے تھے. اب پچھلے دونوں معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں نے آپ کو پورا بتایا تھا تفصیلاً وہ سارا، تو وہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ مقاصد و محرکات کیا تھے؟ کون چاہتا تھا؟ کون لوگ؟ کن کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ مرزا جی بتاؤ نا. مرزا جی آپ تو حق کو آدمی نا، آپ نے تو باقاعدہ کہہ رکھی ہے یہ بات کہ جی اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. مرزا جی حق بات بتاؤ کون ہے وہ لوگ؟ نام جرات کرو، پھر ہم دیکھو ہم تمہارے اس پنڈورا باکس میں ہی فٹ کر کے تمہیں پوسٹ کر دیں گے. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں تیسری بات، یہ ایک فرضی کریکٹر، پانی پئیں، یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا.
وہ کیا کہے گا مرزا جی، یہ ایک فرضی کریکٹر، اس وقت ایک فرضی کریکٹر. مرزا جی کیا کہہ رہے ہو؟ مرزا جی سمجھ کے بتاؤ، آپ اپنے جملہ سمجھ کے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. یہ ایک فرضی کریکٹر ہے. نوٹوریس پرسنالٹی، فالس کریکٹر. کیا کہہ رہے ہو مرزا جی؟ پیچھے کہتے ہو کوئی شخص نہیں، کوئی شک نہیں، نوٹوریس پرسنالٹی ہے، مشکوک بندہ ہے، اور یہاں کہتے ہو فالس کریکٹر، فرضی کریکٹر. پہ مرزا جی کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ہی سانس میں کیا کہے جا رہے ہو؟ وہاں کہہ رہے ہو ہاں ایک مشکوک آدمی تھا، یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں فرضی آدمی تھا. میں بتاتا ہوں مرزا جی ہوا کیا ہے. وہ جو تمہیں ڈکٹیشن دیا جاتا ہے نا، تمہیں جو رٹوا کے بٹھایا جاتا ہے کیمرے کے سامنے، بات یہ ہے تم وہ جو رٹتے رہتے تمہارے دماغ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. اصل جو اعتراض ہے مستشرقین کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے، کہ عبداللہ بن سبا ایک فرضی کریکٹر ہے جو اہل سنت کے ائمہ نے گھڑا ہے صحابہ کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. اور یقین کریں آپ، یہ بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ اعتراضات اور ان کے جوابات یہاں آپ کو بیان کرتا. ابھی تو ہم صرف یہی بتا دیں گے انشاءاللہ کہ عبداللہ بن سبا ایک فرضی کریکٹر ہے یا نہیں، ایک حقیقی کریکٹر عبداللہ بن سبا. ابھی تو صرف یہی بات ہو جانا. لیکن ایک بات میں صرف دیکھو، میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں، مرزا جی کو غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. بس اس آدمی کو غور سے سن لیں گے نا، اس کا مکار، اس کا جھوٹا ہونا ایسے ہی پتہ لگ جاتا ہے. دیکھو جملہ ملا، کہتا ہے چند لوگوں کی غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اب یہ کاٹ گیا یا یہ آگے بولنے ہی جا رہا تھا، گھڑا ہے. لیکن ہوا یہ کہ اسے ایک دم سے یاد آیا کہ نہیں یہ میں نے بول دیا تو کام ہی ہو جانا ہے. پھر تو کیونکہ سامنے لگا اچھا کھڑا ہے، تو سیدنا علی نے قتل کس کو کروایا تھا؟ او بھائی یار، بھائی یہاں سے جاگو، سیدنا علی نے قتل کس کو کروایا تھا بھائی؟ اور سنو آگے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر، اس وقت فرضی کریکٹر تو حقیقی کب بنا؟ دوسرے جنم میں. اور بھائی میرے مرزا جی سے کوئی پوچھے گا پنرجنم کا عقیدہ، اس وقت فرضی کریکٹر تھا اور قتل کر دیا گیا، تو حقیقی کریکٹر کب بنا؟ قتل ہونے کے بعد. مرزا جی تم کون سی سٹوریاں گھڑ رہے ہو؟ یعنی ایک عبداللہ بن سبا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تربیت یافتہ صحابہ کی مت مار دی؟ نعوذ باللہ. نہیں مرزا جی، ہوئے ہو مرزا جی، بولی تو بڑی وزنی تم نے اپنے حساب سے، تم نے اپنے حساب سے بولی تو بڑی وزنی، لیکن مرزا جی مارے گئے تم اس میں. کیا ہے کہ وہ بھی وہی اپنی ڈھٹائی کے ساتھ مت مار دی، صحابہ کی مت مار دی. تمہارے اندر کی جو جنگلی اور جاہل پن ہے تمہارا، صحابہ کے نام لے کے بھی تم سے ادبیہ جملہ بولا نہیں گیا، کوئی بات نہیں. لیکن مرزا جی سوال، یہ اتنے سارے صحابہ کی موجودگی میں اور اتنے سارے اہل بیت کی موجودگی میں عبد الرحمن بن ملجم نے آ کے علی کو شہید کر دیا کہ سب کی مت مار دی تھی؟ اور پھر اب عبد الرحمن بن ملجم کے پیچھے کوئی گیا نہیں کہ اس کو بھیجا کس نے تھا؟ سارے اہل بیت کی مت مار دی گئی تھی کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کے پیچھے اہل بیت میں سے کوئی گیا نہیں مرزا جی، کیا ان کی مت مار دی تھی عبد الرحمن بن ملجم نے؟ جو آپ اس کا جواب دو وہ ہماری طرف سے اس اپنے جملے کا جواب سمجھ لینا کہ کیا ایک اکیلے عبداللہ بن سبا نے ہزاروں صحابہ کی مت مار دی؟ مرزا جی تو چلو اب اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، فوراً ٹرن ہو جائیں گے. مرزا جی کے مقلدین سے عرض کرتا ہوں، ایک خودکش حملہ آور کو روکنے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے جو ہزاروں کی مت مار کے دہشت گردی کر جاتا ہے؟ ایک خودکش حملہ آور کو روکنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ جو ہزاروں کی مت مار کے ہزاروں کو مار جاتا ہے؟ ذرا سا مرزا کو سننے سے پہلے اپنی عقلوں کو جگا لیا کریں. مرزا ایک بالکل فریبی، دھوکے باز اور ایک ایسی بے تکی باتیں کرنے والا آدمی ہے جس کو اس کی باتوں سے پکڑا جا سکتا ہے، بشرطیکہ ہم اس کو غور سے سنیں. آگے کہتے ہیں یہ کفایت اللہ سنابلی، تو یہ جو ہے نا، میں نے اس کو نام دیا شاہ جی ڈاکٹر طاہر القادری اہل حدیثوں میں. میں بات آگے لے آنے سے پہلے اب تھوڑا آپ کو یہ کلیئر کرتا جاؤں، کیونکہ ہماری اس کے بعد پھر آخری بات ہوگی، بات مکمل کر دیں گے، باقی ہم آئندہ پڑھیں گے. سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، تاریخ تبری کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 408 409 پڑھ رہا ہوں. اور میں کس کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ تاریخ تبری. 408 409 408 409 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
میں اس کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لیے مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر کہا ہے، تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام تبری اور ایسے ابن کثیر. تو میں وہی تاریخ تبری کھول رہا ہوں، بڑے مورخ کی. وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 408 جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 408 409 35 ہجری کے حالات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا، اس کی والدہ سیاہ تھی. وہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر گھوم کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ گیا، کوفہ گیا، پھر شام گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا. انہوں نے اہل شام نے اس کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا. مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. ان میں سے بعض یہ تھیں، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اگر کوئی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ بزرگ و برتر نے تو قرآن میں کہا بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے. اسی طرح وہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بنسبت لوٹنے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ اس کی یہ بات لوگوں نے مان لی اور رجت کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث و تمہیز کرنے لگے. بات آگے لے جانے سے پہلے پڑھے لکھے سمجھدار مرزا کو سننے والے پڑھے لکھے سمجھدار تحقیق کرنے والے بھائیوں کو میں زیادہ نہیں صرف ایک کریکٹر یاد دلاتا ہوں. عرب سرزمین 1400 سال پہلے کی نہیں، 1200 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے کی نہیں، آج سے صرف 150-200 سال پہلے عرب سرزمین، عرب خطہ، لارنس آف عربیہ کے بارے میں پڑھ لیں. بھائی میرے پیارے، لارنس آف عربیہ کے بارے میں پڑھ لیں. ایک آدمی جو عرب خطے میں آتا ہے اور عرب بعض ممالک کو آپس میں لڑا کے کامیابی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی سے آپس میں لڑوا کے اور اس خطے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بعد میں باقاعدہ کتاب لکھتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ اس نے کون سا کام کیسے کیا تھا. کیا ایک لارنس نے سارے عرب خطے کی مت مار دی تھی؟ اصل میں کیا مرزا جی کو کون سے لوگ ملے میں بتاؤں. میں بات آج کے مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں کہا آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. مرزا جی نے انہی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے، بلکہ بینیفٹ تو خود لیا ہے. اچھا سمجھے، مرزا جی سے کوئی سوال کرے، مرزا جی صحابہ میں کسی کا رجت کا عقیدہ ہوا؟ صحابہ میں کسی کا رجت کا عقیدہ ہوا؟ نہیں ہوا. وہ بتا رہے ہیں یہ جگہ جگہ گیا، اس سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. بعض لوگوں نے اس کی بات مان لی، رجت کا مسئلہ مقرر ہو گیا، اس پر بحث تمیز ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ کہنے لگا گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے، ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی سیدنا علی تھے. وہ کہنے لگا محمد خاتم الانبیاء اور حضرت علی خاتم الاوصیاء تھے. آگے بڑھ کر کہنے لگا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کے بعد وہ مسلمانوں سے کہنے لگا عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی موجود ہیں، اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اس کا آغاز اپنے حاکموں پر طعن و تشنیع سے کرو اور یہ ظاہر کرو کہ تم تو اصلاح کرنا چاہتے ہو اور برے کام سے روکنا چاہتے ہو. اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کر لو گے. اس کے بعد تم انہیں جس کام کی طرف بھی بلاؤ گے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ملک عبداللہ بن سبا کا پروپیگنڈا ہے. اور پتہ ہے مرزا جی ایک دم سے کیوں پاگل ہو گئے غصے میں. ان میں سے بعض باتیں تو خود مرزا جی کرتے ہیں نا، سمجھے ہیں بات کو یا نہیں. اس کے بعد آگے سنیں، اس طرح اس نے پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاروں طرف بھیجا. وہ جو شہروں میں فساد برپا کر رہے تھے ان سے اس نے خط و کتابت کی اور وہ لوگوں اس سے خط و کتابت کرتے رہے. یہ لوگ پوشیدہ طور پر اپنی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے، مگر بظاہر وہ نیک کاموں کا حکم دیتے دکھتے اور برے کاموں سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بیچتے تھے اور بظاہر ان خطوط میں اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے. دوسرے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے تھے. اس کے علاوہ
ایک پوشیدہ سازشی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارگزاری سے مطلع کرتے تھے. اس طرح ہر ایک شہر دوسرے شہر کی کارگزاری کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا, یہاں تک کہ ان کی خبریں مدینہ تک پہنچ گئیں. ان لوگوں نے تمام یعنی علاقوں میں نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی. وہ جو کہتے ہیں لکھتے تھے اس سے برخلاف لوگوں کو مراد دیتے تھے. مثلا ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کو کہا کرتے تھے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے جس میں سب لوگ مبتلا ہے سوائے اہل مدینہ کے. سمجھ رہے ہیں, ایک منظم تحریک. اسی طرح یہ مرزا جی نے کہا ہے نا ابن کثیر اٹھا کے دیکھو, یہ ہم تاریخ ابن کثیر اٹھائی, ہم نے کھولا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 330 331. امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف گروہوں کو جماعتوں کو متحد کر کے کھڑا کرنے والا شخص عبداللہ بن سبا ہے. وہ یہودی تھا جس نے اسلام کا اظہار کیا اور مصر چلا گیا. اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں سے چھپا کر کچھ کلام کیا جسے اس نے خود گڑھا تھا, جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ یہ ثابت ہی نہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان قریب اس دنیا کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. وہ آدمی کہے گا ہاں, تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں. یہ بالکل ویسے علی الحسن نقوی بیٹھے گا سامنے سوال کرے گا, مرزا جی کہیں گے ہاں, یہ بالکل ایسا ہے. تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے, بس تو ان کے دوبارہ دنیا کی طرف آنے سے انکار کیوں کرتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو وسیع مقرر کیا ہے, بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ سیدنا عثمان کی نسبت امارت کے حضرت علی زیادہ حقدار ہیں اور حضرت عثمان اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. بس انہوں نے آپ پر عیب لگایا اور یعنی کہ نیک کاموں کا حکم برے کاموں سے روکنے کا اظہار کیا, اور بہت سے مصری ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی عوامی جماعتوں کی طرف خطوط لکھے. وہ اس بارے میں ان کے مددگار بن گئے اور ان کے متعلق ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اور باہم وعدے کیے. وہ سیدنا عثمان پر عیب لگانے کے بارے میں متفق ہو گئے اور انہوں نے آپ کی طرف مناظرہ کرنے اور آپ کو بتانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. وہ ان سے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو حاکم بنانے اور صحابہ کے معزول کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں. اس بات نے بہت سے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا, اس بات نے بہت سے لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں, یہ تاریخ ابن خلدون ہے, یہ تاریخ ابن خلدون کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 340 341 ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مفسدہ پردازوں میں نمایاں عبداللہ بن سبا المعروف بے ابن سودا جو اس سے پیشتر یہودی مذہب رکھتا تھا اور زمانہ خلافت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر مال اور زر کے لالچ میں ایمان لایا مگر سچا پکا دیندار نہ بن سکا. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اور شیخین رضی اللہ عنہ کے خلاف اکساتا اور ان حضرات کے خلاف بہتان تراشتا رہا. اہل بصرہ اس خباثت سے مطلع ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو باہر نکال دیا. کوفہ پہنچا, جب وہاں سے بھی شہر بدر کیا گیا تو شام گیا, شام والوں نے نکال دیا تو دوبارہ مصر پہنچا. امیر المومنین سیدنا عثمان پر اکثر طعن و تشنیع کرتا رہتا اور خفیہ طور سے اہل بیت کی دعوت دیتا اور یہ کہتا کہ لوگوں کو کہ اہل بیت کی طرف آؤ, اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ آئیں گے جیسے عیسیٰ بن مریم آئے تھے اور علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ ہیں. عثمان اور ان کے پہلے ابوبکر اور عمر نے جبرن اور غصبن بغیر کسی حق کے خلافت پر قبضہ کر لیا. غرض لوگوں کو اسی قسم کی تعلیم دیتا اور امیر المومنین حضرت عثمان اور ان کے امال کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہتا, یہاں تک کہ بعض شہروں کے میں عوام الناس اس کی باتوں کی طرف مائل ہو گئے اور اس سے باہم خط و کتابت ہونے لگی. اسی گروہ میں عبد الرحمن بن ملجم کا بھائی خالد بن ملجم, سودان بن حمران, کنانہ بن بشر, بس ان لوگوں نے یعنی آپس میں ایک جتھا بنا لیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والی بات سمجھ میں آ رہی ہے. عبداللہ بن سبا وہ ایک جھوٹ ہے, پکا جھوٹ ہے. صحیح کہ اس کا اس سازش میں کوئی حصہ تھا. یہ میرا ہاتھ مسند ابی یعلا ہے, مسند ابی یعلا کے صفحہ نمبر 121, مسند علی بن ابی طالب حدیث نمبر 449. ابو جلاس کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یقول لعبداللہ السبائی کہ عبداللہ بن سبا سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویلکا تیری خرابی ہو, واللہ ما افزا الیہ بشیء کتمہ احد من الناس. او بھائی سنو یار, بہت توجہ سے. واللہ ما افزا الیہ بشیء کتمہ
कतमहु अहद मिन अन्नास, जो तू मेरे नाम से लोगों से कहता फिर रहा है, ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसे मैंने लोगों से छुपाया हो। भाई लका तेरी खराबी हो, वल्लाहि मा अफजा इलैया बिशैन कतमहु अहद मिन अन्नास, तू मेरे नाम से जो लोगों से बोलता फिर रहा है, मैंने उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जब मैंने लोगों से छुपाई हो जो तू इजहार करता फिर रहा है। वलका समय तो यकूल हो, बल्कि बात यह वलका समय तो हूं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलबत्ता ये सुना था, इन्ना बैन यदै सात सलासीना कज़्ज़ाबन व इन्नका ला अहदुहुम। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था क़यामत आने से पहले पहले 30 झूठे पैदा होंगे, तू उनमें से एक है। भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे प्यारे, मिर्जा जी चो कह रहे थे फर्जी कैरेक्टर उलूहियत का कीदा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वैलका वल्लाहि मा अफ़ज़ा इलैया बिशैइन कतमहु अहद मिन अन्नास, मेरे तेरी बर्बादी हो, तू मेरे नाम से प्रोपेगेंडा करता फिर रहा है, लोगों में ऐसी बातें मेरी तरह मंसूब कर रहा है जो मैंने किसी से भी नहीं छुपाई। मैं चाहूं जो बातें मेरी है मैंने लोगों के आगे बयान कर रखी है, मेरी बात कोई भी लोगों से छुपी हुई तो मेरे नाम पे प्रोपेगेंडा करता फिर रहा। वो कह रहे नहीं, सिर्फ उलूहियत का अकीदा रखते थे, उस पर अली ने मरवा दिया उन्हें। और सुनो, कहते हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिसानुल मीज़ान, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 344-345, वो लिखते हैं अब्दुल्लाह बिन सबा मिन गुल्लातुज़ ज़िनातिका ज़ालिम मुज़िल, तमाम जिंदगियों में सबसे गाली, तमाम जिंदगियों में, भाई मेरे हाफिज इब्न हजर क्या लिख रहे हैं, तमाम जिंदगियों में सबसे गाली, गुमराह और गुमराह करने वाला। गुमराह, हाफिज इब्न हजर क्या कह रहे हैं, गुमराह और गुमराह करने वाला। अकीदा रखता था जहन्नम की आग को अली भड़काता है। अकीदा रखता था कुरान के 9 जुज़ हैं, कुरान के 9 जुज़ हैं, और उन 9 जुज़ का अली के अलावा किसी को इल्म नहीं है। जब अली को इस बात का पता लगा, उन्होंने सबके सामने इस बात का इनकार किया। उन्होंने सबके सामने अली बिन अबी तालिब ने इस बात का इनकार किया। इमाम इब्न असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा है कि असलन यमन का रहने वाला था और यहूदी था, बस इस्लाम लाने का नाटक किया और तमाम मुसलमानों के शहरों में घूमता फिरता रहा और लोगों को उन अकायद और नजरियात की तरफ दावत देता रहा जिनकी ये इजहार करता था। वयदखुलु बैनहुमुश शुरूर, और इस तरह इसने लोगों में शर को दाखिल किया, इस तरह इसने लोगों में शर को दाखिल किया। और इसी इरादे से ये दमिश्क भी गया, इसी इरादे से ये जो हमने अलबिदा व निहाया के वाले से पढ़ा के उन्होंने बाहर निकाल दिया था। सुनो जरा बात, या हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने पहले वही मुस्नद अबी आला वाली रिवायत नकल की जो मैंने आपको मुस्नद अबी आला से पढ़ के सुनाई है। उसके बाद आगे ज़ैद बिन वहब की सनद से, ज़ैद बिन वहब उनकी सनद से लिखते हैं, काला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा लिया वले हाज़ल खबीसिल अस्वद, इस काले खबीस से मेरा क्या ताल्लुक, इस काले खबीस से मेरा क्या ताल्लुक। क्या नहीं समझे बात को? भाई तवज्जो कर रहे हैं, भाई तवज्जो करें। वो तो ये रहा है, बात तो ये हो रही है, सैयदना अली के लिए उलूहियत का अकीदा रखता था, इसलिए सैयदना अली ने कत्ल करवा दिया। बस सुनो, वो कह रहे हैं, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, मालिया वले हाज़ल खबीसुल अस्वद, यानी अब्दुल्ला बिन सबा, मेरा इस काले खबीस अब्दुल्ला बिन सबा से क्या ताल्लुक, कि ये क्यों बात आएगी, क्या ताल्लुक, क्या कह रहा है वो सैयदना अली के नाम से, ऐसी क्या बात करता है। काना यकऊ फी अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुरा भला कहता है, ये अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुरा भला कहता है। फिर सुवैद बिन गफला कहते हैं कि ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के अय्याम में आया, इन्नी मररतु बिनफरिन यज़कुरून अबा बकरिन व उमर, यानी सुवैद बिन गफला अपने बारे में कहते हैं कि वो इमारत अली में आए, कहते हैं मैं गुजरा एक ऐसे ग्रोह के पास से जो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में बातचीत कर रहा था।
یعنی کہ ایسی بات چیت کر رہا تھا کہ جس میں ان پر تنقید کر رہا تھا، ان پر تنقید کر رہا توجہ سنو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو۔ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ، بات یہ تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ جی انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر و یرون انک تصبر لهما مثل ذلك، وہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور تاثر یہ دے رہے تھے کہ ایسا کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، یعنی کہ آپ کو اس سے کوئی حرج نہیں۔ منہم عبداللہ بن سبا، ان میں کون تھا؟ ان میں عبداللہ بن سبا تھا۔ وکانا عبداللہ اول من اظہر ذلک، اور عبداللہ ہی وہ پہلا شخص ہے جس سے یہ چیز ظاہر ہوئی ہے، کیا؟ ابو بکر و عمر کی مخالفت کرنا، ابو بکر و عمر کی ان کے خلاف زبان درازی کرنا۔ فقال علی، علی نے جب یہ بات سنی، مال یا ولہذا الخبیث الاسود، میرا اس کالے خبیث سے کیا تعلق، کیا لینا دینا کہ جو میں ان کو یہ بات کرنے کے لیے کہوں گا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ الوہیت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پروپیگنڈے کا مسئلہ تھا۔ سیدنا علی کے نام سے وہ باتیں عوام میں یہ آدمی پھیلا رہا تھا جو سیدنا علی نے کبھی کی، اسلام میں کبھی تھیں، بزرگوں میں کبھی کسی نے کی تھی نہیں۔ سنو ذرا بات کو، معاذ اللہ ان ازمر لہما الا الحسن الجمیل، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرواؤں کہ جس سے میں راضی ہوں، سوائے اس کے کہ وہ بات ان کی جناب میں حسن و خوبی والی ہوگی، وہ بات ان کی جناب میں حسن و خوبی والی ہوگی۔ ثم ارسل الی عبداللہ بن سبا، پھر بھیجا عبداللہ بن سبا کی طرف، فسیر فی الی مدائن، اسے بھگوا دیا مدائن کی طرف، اسے باہر نکلوا دیا مدائن کی طرف۔ وقالا لا یساکنونی فی بلدۃ ابدا، تو ہمارے شہروں میں سے کسی شہر میں نظر مت آنا، تو ہمارے شہروں میں سے کسی شہر میں نظر مت آنا۔ ثم نہض الی المنبر حتی اجتمع الناس، پھر منبر کے اوپر تشریف فرما ہوا ہے یہاں تک کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فذکر القصہ فی ثنائہ علیہما بطولہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کرا، یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ وفی آخر ہی، اور پھر پورے واقعے کے آخر میں آپ نے فرمایا الا ولا یبلغونی ان احد یفضلون علیہما الا جلدتی حد المفتری، خبردار مجھے کسی سے بھی یہ بات پتہ نہ لگے کہ وہ مجھے ابو بکر یا عمر کے اوپر فضیلت دیتا ہے، میں اسے کوڑوں سے ماروں گا تہمت لگانے کی سزا پہ۔ کیا کرتا تھا عبداللہ بن سبا؟ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے سیدنا علی نے اس کو قتل کروا دیا۔ آخری بات جو حافظ ابن حجر کہتے ہیں، وہ اخبار عبداللہ بن سبا شہیرۃ فی تواریخ، کہ عبداللہ بن سبا کے حالات تو تمام تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں، عبداللہ بن سبا کے حالات تاریخ کی تمام کتابوں۔ اور آخر میں ماموں جی کے گھر کی گواہی، مرزا جی کے ماموں جی کے گھر کی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں رجال کشی، اور بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو۔ مرزا جی جب پریشان ہوتے ہیں نا، پتہ ہے مرزا جی کیا کرتے ہیں؟ مرزا جی کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہ سنو ذرا، بڑی غور طلب بات ہے۔ ہاں، مرزا جی کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلوں، حکمرانوں کی لکھوائی بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی۔ بھائی تاریخ کس کی لکھائی ہوئی ہے؟ حکمرانوں کی ہے نا۔ کون سی والی تاریخ؟ اہل سنت کی تاریخ، اہل سنت کی تاریخ ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے مرزا جی نے باقاعدہ ایک اور مقام پہ کہا، میں نے پوری کہتے ہیں کہ
انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا کہ جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے. بالکل ٹھیک کیا ہے مودودی نے تاریخ لکھ کے. جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہے حدیث کے اندر. اہل سنت کی تاریخ انہی اہل سنت کی تھا. ویسے تو وہ اہل سنت وہ خود بن جاتے ہیں, لیکن جب ان کے اندر اگر رافضی اپنے پورے جوبن پہ ہوتا نا تو پھر مرزا جی اپنی اوقات دکھاتے ہوئے کہتے ہیں انہی اہل سنت کی کتابوں سے سچی تاریخ ہے. مرزا ہم تو آپ کے گھر سے بتاتے ہیں, آپ کو نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ رجال کشی ہم نے اہل سنت کی تاریخ کتاب تو آپ کو بتائیں. یہ رجال کشی کا صفحہ نمبر 190 پہ وہ کہتے ہیں حاشیے میں اصحاب عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا کے ساتھی یہ کون لوگ ہیں؟ وَكَانَ مِمَّنْ أَظْهَرُ الطَّعْنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةُ وَتَبَرَّأُوا مِنْهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ابو بکر, عمر اور عثمان اور صحابہ پہ لعنت ملامت کرنے کا ابتدا ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی کہ جن سے ابو بکر, عمر, عثمان اور صحابہ پہ لعن طعن کرنے کی ابتدا ہوئی. وَتَبَرَّأُوا مِنْهُمْ, اور ان پہ تبرہ کا معنی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بھائی سمجھتے ہیں. وقالا, وہ کہتے تھے ان علی علیہ السلام امروہ بذالک. الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. ایسی میت مرزا جی کی نیپال تک جائے گی کہ شام تک بھی واپس آئے گی؟ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی. ان علی علیہ السلام امروہ بذالک, ہمیں یہ کرنے کا حکم علی علیہ السلام نے دیا ہے. ہمیں یہ کرنے کا حکم اب سمجھ میں آئی کہ سیدنا علی نے جو کہا میرا اس کالے خبیث سے کیا تعلق ہے. صحیح سنو ذرا بات کو. فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا. علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا, ان لوگوں کو, اور پکڑنے کے بعد آپ نے ان کے اس دعوے پہ ان سے سوال کیا تم ایسا کہتے ہو؟ فَأَقَرَّ بِهِ, انہوں نے اقرار کیا. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ, تو سیدنا علی نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. سیدنا علی نے ان کو قتل کرنے کا. اب یہاں سے سنو, یہاں سے جاگو, یہاں سے سنو توجہ طلب بات ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. وہ مجتہد تھے, صاحب الرائے تھے, صاحب علم تھے, صاحب فیصلہ تھے. انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا عبداللہ بن سبا فتنہ ہے. عبداللہ بن سبا, انہوں نے قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کروایا. عبداللہ بن سبا کے الوہیت کے عقیدے کی وجہ سے نہیں, ورنہ مرزا جی جذباتی ہوئے بغیر. ہمارا تو ایسی ہے نا, آپ سے ایڈوانس میں ایک سوال نکال کے لاؤ اس کی قرآن اور حدیث سے دلیل کہ آدمی الوہیت کا مخلوق کے لیے عقیدہ رکھے تو اسے شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ, نکال کر جائے. کہتے ہیں فَأَمَرُوا بِقَتْلِهِ, سیدنا علی نے ان کا قتل کا حکم دیا. فَصَاحَ النَّاسُ إِلَيْهِ, تو لوگوں نے آپ کو, آپ کے ساتھیوں میں سے بعض نے آپ کو کہا یا امیر المومنین اتقتل رجل یدعو الی حبکم اہل البیت و الی ولایتک والبرایۃ من اعدائک. تو لوگ آپ کو نصیحت کرنے لگے اے امیر المومنین کیا آپ ایسے شخص کو قتل کر دیں گے جو دعوت دیتا ہے اہل بیت کی محبت کی, آپ کی ولایت کی, اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہے. فسیرہ الی المدائن, تو سیدنا علی نے اسے مدائن کی طرف دھکیل دیا. ہمارا یہاں آخری جملے سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں. بہت ہم تو صرف اتنا بتا رہے ہیں مسئلہ صرف الوہیت کا. جب مرزا جی نے جو بات کی وہ بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آگے دیکھیں. آگے صفحہ نمبر 192 کے اوپر پہلے امام ابو عبداللہ, امام جعفر الصادق سنو رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کہتے ان کے طرف منسوب ان اہل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا. ہم اہل بیت سچے ہیں, ہم اہل بیت سچے ہیں. لا نخلو من کذاب یکذب علینا, جھوٹوں کے جھوٹ ہماری سچوں کے ساتھ مل سکتے
वयस्कुतो सदकना, इस तरह का हमारा सच छुप जाए, गायब हो जाए, बेकस्बिही अलैना, उनको हमारे ऊपर झूठ बोलने के सबब। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दकुन नास लहजा व अस्दकुल बरियत कुल्लहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज्यादा सच्चे लहजे वाले और सारी मखलूक में सबसे ही खैर वाले, सबसे ही भले थे। वह काना मुसलमा यकज़ुबु अलैहि, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब उनके नाम से झूठ बोलता था। मुसलमा कज़्ज़ाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलता था। बताइए, अल्लाह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना लज़ी युकज़्ज़िबु अलैहि व युमिलु फी तकज़ीबि सिद्क़िही, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, व काना अमीरुल मोमिनीन, और अमीरुल मोमिनीन अली वो अल्लाह के रसूल के बाद मखलूक में सबसे ज्यादा सच्चे, और लोगों ने उनके नाम के साथ झूठ बोला, लोगों ने उनके नाम पर झूठ बोला और उनके सच में झूठ की आमेज़श करने की यानी कोशिश की। और वयुफ्तर अलल्लाहिल कज़िब अब्दुल्लाह बिन सबा, और वो आदमी अब्दुल्ला बिन सबा जिसने अल्लाह के नाम से भी झूठ बोला, जिसने अल्लाह के नाम से भी झूठ बोला। सुनो जरा बात। अब आगे अल्लामा कशी कहते हैं, जिक्र बाज़ अहले इल्म, बाद अहले इल्म ने कहा अन्ना अब्दुल्लाह बिन सबा काना यहूदियन फ़अस्लमा व वाले अली अलैहिस्सलाम, वो अब्दुल्ला बिन सबा पहले यहूदी था, इस्लाम ले आया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत का दावा करने लगा और कहता था, जबकि वो यहूदियत पे था, तो कहता था योशा बिन नून, यानी कि गुल्फ के अंदर ये कहता था कि योशा बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हैं। फ़क़ाल फ़ी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम के अंदर कहने लगा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए वही बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली आपके वसी हैं। और इसके बाद ये वो आखिरी हवाला जिसके बाद क्या होता है, इंतकाल। वकाना अव्वल मन शुहिरा बिलकौल बिफर्ज इमामत अली, और वो पहला आदमी था जिसने इमामत अली के फर्ज होने का यानी कि दावा किया कि इमामत अली का इकरार फर्ज है। ठीक है। वह अजहरुल बरात मिन आदाए व काशिफ मुखालिफिही व अकफुरह, और अली के दुश्मनों से बरात का इजहार करना और उसके मुखालिफों से वो यानी कि मुजादला करना और उनको झुटलाना। फमन हा होना, इसी वजह से काला मन खालिफ शिया, शिया के मुखालिफिन कहते हैं असल तशय्यो व रफ्स माखूज मिन अल यहूदिया, के असल शियत और रफ्जियत यहूदियत से ही है। भाई मेरे प्यारे, अब आपको समझ में आई मिर्जा जी क्यों इतना उछल उछल के कह रहे थे ये झूठ है, समंदर में मिला दो तो कड़वा हो जाए, शहद में मिलाओ कड़वा। वजह मिर्जा जी के नाना जी तक पहुंच गए थे हम। वो मिर्जा जी के घर तक पहुंचे तो मिर्जा जी नाराज हो गए, मिर्जा जी को टेंशन होने लगी, अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। सिर्फ एक बात पे बात खत्म कर रहा हूं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिर्जा जी ने अब्दुल्ला बिन सबा के लिए तो कुछ करना नहीं है, आगे जाके साहबा पे भौंकना शुरू हो जाना, इसी में और आगे हम इसी यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं, क्या करा मिर्जा जी ने, फौरन मिर्जा जी ने कहा कि अब किफायतुल्लाह सनापली से जो है मुखातिब होकर मैं उसको फक्की देने लगा हूं कि तू जिस तरीके से स्टोरी है घड़ रहा है ना, और अहले हदीस के मनहज को तू बदनाम कर रहा है, अहले हदीस को भी चाहिए कि इस बंदे को जूतियां मार के ना अपने मसलक से बाहर निकाले। मेरी तमाम अहले सुन्नत भाइयों से दरख्वास्त है, ख्वाह वो किसी भी अहले सुन्नत के तबके से ताल्लुक़ रखते हों मगर अहले सुन्नत होने के दावेदार हैं, मैं ये कहूँगा कि देखिए अपनी तमाम तर कोशिश मिर्ज़ा के ताक़ुब के अंदर लगाएं। ये आदमी उलमा के बारे में बदज़बानियाँ करता है, ये सहाबा के बारे में, ताबीन के बारे में बदज़बानियाँ करता है, हालांकि एक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दिफा करने वाले को ये जूतियाँ मारने के लिए कह रहा है। आप सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, इस आदमी का ताक़ुब करो, इसके झूठ पकड़ो, इसकी धोखे, ख़ास तौर पे ख़ुद को उलमा कहने वाले हज़रात, इसकी धोखेबाजियों को पकड़ें, आवाम के सामने वाज़े करें, इसका असल रूप बताएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ,
آج اگر آپ سب کی موت واقع ہو گئی، کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو اللہ کے یہاں اس بات کا جواب دینا پڑے گا، تم مرزا کی دھوکے بازیوں کو کھول کر عوام کو بیان کر سکتے تھے، تم کن چکروں میں لگے ہوئے تھے؟ تم دجال کو بتانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے کہ دجال کب نکلے گا، جبکہ ایک دجال تمہارے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔